یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل قدر محترم و محتشم دوستو، ساتھیو، صاحبو، رب العزت جل مجدہ کے فضل و کرم سے یہ ذکات شریف کا ماہ مقدسہ ہے۔ بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں التماس ہے کہ اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنت بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے یہ کس سمت جا رہا ہے۔ بظاہر عمل سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے یہ کس سمت کی طرف جا رہا ہے اور اس کا اللہ رسول کے ساتھ کیسا تعلق ہے، یہ عمل سے پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر بیٹھ کے تو آنے جانے والوں سے یہ کہے کہ میں زید ہوں، مجھے بکر سے بڑی محبت ہے، کبھی کسی نے بکر کے دروازے پہ اس کو دیکھا ہی نہیں اور کبھی بکر کے پاس اسے بیٹھے دیکھا ہی نہیں اور اس کا پتہ لینے کبھی گیا ہی نہیں، اس کے دروازے تک آیا ہی نہیں، اسے ملنے کا کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس کا زبانی دعویٰ کاہے کا کہ مجھے بکر سے بڑی محبت ہے۔ یہ از خود ایک اس کی اپنی پالیسی ہے، اس کی اپنا سیاسی ایک رجحان ہے جو ملان و طبع کے بغیر ہی وہ محبت کا دعویٰ جھوٹا اس لیے کرتا ہے کہ بکر جو ہے اس کی دنیا میں بڑی قبولیت ہے، مقبولیت ہے، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، تو یہ آنے جانے والوں کو اپنے گھر میں بیٹھا ہی اس سے اپنی محبت کا ثبوت دے رہا ہے۔ یہ مثال ہے آج کل اللہ ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کی، جب بات کریں اللہ رسول کی تو پھر یہ بڑھ کے بات کرتے ہیں، لیکن کبھی نہ ان کو اللہ کے گھر میں دیکھا، نہ کبھی مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا، نہ باقی کبھی کسی نے قرآن پڑھتے دیکھا۔ اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ اسلام نے کھلی اجازت دی ہے کہ لوگوں مسجدوں کو آباد کرو اور نماز پڑھو اور مسجدوں کو اشائش دو اور مسجدوں کو تقویت دو، مسجدوں کو حسن دو، مسجد کی صفائیاں کرو، اس کو پاکیزہ رکھو، بلکہ قرآن میں رب کائنات نے قانون بنا دیا ہے۔ وَعَهِدْنَا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا، لوگوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَعِ السُّجُودِ۔ ہم نے دو نبیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ قیام رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، اے ابراہیم میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ تو عمل جو ہے یہ انسان کے خیالات کی اساس ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت ہمیں حسن عمل کی توفیق عنایت۔ زبانی دعووں سے کچھ نہیں بنتا، شیخ چلی کی طرح کہ وہ بیٹھ کے کہے کہ اتنے چاول ڈال دو، اتنا گوشت ڈال دو، اتنے یہ مسالے ڈال دو، اتنا نمک ڈال دو، تو زبانی پلاؤ پکانے سے کبھی پلاؤ نہیں پکتے، اور اللہ رسول سے زبانی محبت کے دعوے کرنے سے کبھی ایمان تقویت نہیں پکڑتا۔ ایمان کو تقویت جو ہے اس طرح ملتی ہے کہ جیسے ایک خشک جگہ پر پودا لگا کر اس کو پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے،
اس کو پانی دیں گے تو وہ پودا پھلے پھولے گا اور وہ برگ بار ہوگا، ثمر بار ہوگا۔ پھر سر عام دھوپ پہ چلنے والے لوگوں کے لیے ایک سایہ کا کام دے گا، خود تو دھوپ پہ جلے گا اور لوگوں کو ٹھنڈی چھاؤں مہیا کرے گا، لیکن اس وقت کہ جب اس کی نشو نما کی جائے۔ تو یہ جو حسن عمل ہے یہ انسان کے ایمان کی نشو نما کرتا ہے نا جی۔ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آج کے دور کی ترجمانی کر دی۔ وہ سنیے ذرا توجہ سے، آج کے دور کی ترجمانی کر دی، جو حال آج ہمارا۔ وہ کہنے لگا جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو جاتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے نماز نہیں پڑھنی۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرمایا اور کیا ارشاد فرمایا سنو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 147 دوسری جلد، اس میں ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، یہ تیری مرضی ہے، وگرنہ میرا ایک سوال ہے کہ مجھے کوئی امت بتا دے جس پر اللہ نے نماز فرض نہ کی ہو۔ کوئی امت، کوئی نبی بتا دے کہ جس پر اللہ نے نماز فرض نہ کی ہو، کوئی امت بتا دے کو نماز کے بغیر ہو جو۔ تو وہ فی الفور، یہ امتحان ہوتے ہیں نا، کہنے لگا حضور آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں نماز بھی پڑھا کروں۔ تو نرم گوشہ جب حضور نے اس کا دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے آگے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، فرمایا پھر پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ دل میں نرم گوشہ دیکھا اس کا۔ تو پھر سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی نماز نہیں دیکھی کہ جس میں وہ شخص شامل نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک ایسا افسوسناک افسانہ ہے مسلمان اور نماز، ایک ایسا دکھوں بھرا افسانہ ہے کہ قرآن کی کبھی اس بارے میں پکار سنیں تو اگر دل پتھر کا نہیں تو ضرور دل پانی پانی ہو جائے گا کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، کیا بنانا چاہتا ہے، ہم کیا بن رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سیرت طیبہ کا بیان کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ فلسطین کی طرف سفر روانہ آپ نے فرمایا اور پھر واپس آ کے نمرود سے جہاد کیا۔ اللہ نے مچھروں کی افواج بھیجی، ایک بھی نمرودی باقی نہ بچا، یہاں تک کہ کچھ ہڈیاں بچ گئیں تو وہ جو مچھر تھے وہ اوپر اب بھی بن بنا رہے تھے، گویا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے، الجو الجو الجو، یا اللہ بھوکے مر گئے، بھوکے مر گئے۔ اللہ نے فرمایا ان کی ہڈیوں پر بیٹھ جاؤ، میں ان کی ہڈیوں کو بربرا کرتا ہوں، تم ان کی ہڈیاں بھی کھا جاؤ، ان کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ ایک ایک مچھر، کبھی عقل تسلیم کرتی ہے کہ مچھر انسان کا پورا جسم کھا جائے؟ جہاں عقل نہیں تسلیم کرتی وہی نبی کا معجزہ ہوتا، وہی اللہ کی قدرت ہوتی۔ معجزے کا معنی یہ ہے کہ عقل کو عاجز کر دے۔ کبھی آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ نے ہاتھی مروا دیے، کیا ان کے پنجوں میں کوئی ایٹم بم تھے، کوئی ہتھیار تھے؟ نہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی چونچوں میں، منہ میں ایک ایک کینکری اور ایک ایک پنجے میں کینکری تھی۔ وہ اللہ کا لشکر آیا، جس ہاتھی پر ایک کینکری بجی وہ بھی زمین پر تباہ و برباد ہوا۔ تو جو ابابیل ایک چڑیا سے بھی چھوٹا جانور ہے، اس سے ہاتھی کو مروا سکتا ہے،
تو پھر مچھر سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے کام لے سکتا ہے۔ مثلاً ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین، کافر کہنے لگے یہ مچھروں کی مثالیں دیتے پھرتے ہیں اتنی حقیر چیز کی۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، ہمارے پاس سے اس سے بھی حقیر مخلوق موجود ہے، ہم اس کی بھی مثال دے سکتے ہیں۔ تو حضرات، اللہ کا خوف دل میں ہو تو پھر حسن عمل کی ترغیب مل ہی جاتی۔ جب آپ وہاں سے فارغ ہوئے نا، تو وہ جو نمرود کے ملک کی رعایا تھی، وہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ابراہیم کے پیچھے دوڑے اور دوڑ کر آپ کا دامن تھاما اور کہنے لگے اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ہم آپ کی رسالت مانتے ہیں، اللہ کی ربوبیت مانتے ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں آپ کے رب پر کہ جس نے اتنی بڑی چیخا سے آپ کو سلامتی بخشی، اور وہ لکڑیاں جو تھیں وہ باغ و بہار کا ایک منظر پیش کرنے لگیں۔ تو اے حضور ابراہیم، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، جہاں آپ رہیں گے وہاں ہم رہیں گے۔ تو آپ نے کہا لوگو سنو، پیغمبروں کا کوئی دیس نہیں ہوتا، اینا مولا دے پروانیاں دا کوئی محل منارہ نہیں ہوندا، اے وسدے نے وچ کلیاں دے پے لال جگن وچ جلیاں دے، اینا مولا دے پروانیاں دا کوئی محل ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آپ نے بتیرا ان کو سمجھایا تم یہاں رہو، میں کوئی اپنا نمائندہ بھیج دوں گا جو دین کی تبلیغ تم تک پہنچائے، لیکن وہ کہنے لگے نہیں۔ بہت بڑا لشکر ساتھ چلا گیا، کچھ لوگ رہ گئے۔ تو پھر آپ جو تھا سفر آپ کا فلسطین کی طرف، جب حمص سے آگے گزرے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کہاں پڑاؤ کرنا ہے؟ فرمایا جہاں میرے دیگر بھائی ہیں میں وہیں جاؤں گا۔ یہ جو ملک ہیں نا، یہ جتنے ملک حلب ہے، دیگر ملک ہیں اور ہیں، تو یہ سارے جو ہیں یہ بادشاہوں کے ملک ہیں، لیکن ملک شام جو ہے وہ انبیاء کا ملک ہے، اس لیے میں وہیں پہ جاؤں گا۔ تو آپ وہاں جا کر ٹھہرے، میں درمیان سے تھوڑا شارٹ کٹ کر رہا ہوں، آگے انشاءاللہ قربانی کا بیان بھی کرنا ہے اور حج کا بھی ہم نے انشاءاللہ سیر بھی کرنی ہے، اور سن کے اور سنا کے ہم نے حج کے بیان سے لطف اندوز بھی ہونا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی دونوں بیویوں کو لے جا کر ملک شام میں فلسطین میں جا کے رکھا، چھوٹی سی 2 جھونپڑیاں بنائی، تو کچھ دنوں کے بعد اللہ نے ہماری ماں جی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے بدن سے ایک نور کا گوڑا سیدنا اسماعیل علیہ السلام سا بچہ عطا فرمایا، اور گود میں روشنی ہوئی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس کا نام اسماعیل رکھنا ہے، اور آپ کی پیشانی پر ایک نور تھا، کبھی غیب ہوتا تھا، کبھی ظاہر ہوتا تھا، کبھی آسمان کی طرف جاتا تھا، کبھی پھر واپس لوٹ کے آتا تھا۔ اس سے پہلے یہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، تو جس دن یہ نور ودیت ہوا سیدہ ہاجرہ کی طرف ان کے رحم میں، تو صبح کو جب آپ سارا کے پاس گئے ان کے گھر میں، ان کی جھونپڑی میں، تو حضرت سارا نے دیکھ کر نہ رخ بدل لیا، منہ پھیر لیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، آج کوئی مجھ سے ناراضگی ہو گئی؟ تو یوں ایک نظر دیکھ کے نا پھر منہ پھیر کے کہنے لگی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ جو امانت اللہ نے آپ کے پاس رکھی تھی وہ امانت جہاں پہنچنی تھی پہنچ چکی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ کسی بس کا روگ نہیں ہوتا۔ حضرات، آپ کے بدن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت سارا کے بدن سے بڑھاپے کی عمر میں جا کے کہیں اللہ نے خوشخبری دی، تو ان کے بدن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہ قصہ یوں ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کہ جب فلسطین میں جا کر رہنے لگے تو یہ سیدہ ہاجرہ جو تھیں یہ زیادہ حسین و جمیل تھیں،
تو سارا جو تھی یہ کچھ نہ پریشان رہنے لگی، پریشان. تو پریشانی کے عالم ایک دن کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ان کے کان چھید دیے جائیں، کان چھید دیے جائیں، سوراخ کر دیے جائیں تاکہ یہ اچھی نہ لگے، یہ اچھی نہ لگے، اس لیے بیان دیا. تو کان چھید دیے گئے. جب کان چھیدے گئے تو جبریل امین پھر جنت سے کانٹے لے کر آئے. وہ بنے بھی جنت کے تھے، کتنے حسین ہوں گے. وہ کانٹے پھر چھدوائے تو انہوں نے بر بنائے. ہم حسد نہیں کہتے، بس ویسے ہی ذرا دکھ کرتی تھی. تو کانٹے جب ڈالے گئے تو اور بھی حسین لگنے لگیں. تو پھر تو چہرہ دیکھنا ہی مشکل ہو گیا نا. سیدہ سارہ نے پھر الگ رہنا شروع کر دیا، ان کی جھونپڑی میں، ان کے گھر میں جانا بند کر دیا. پوچھا سیدہ ہاجرہ نے کہ میری بہن آپ آتی کیوں نہیں ہو؟ وہ کہنے لگے جتنا آنا تھا آ لیا، اب میں نے نہیں تیرے پاس آنا. تو ابراہیم علیہ السلام کے کان بھرنے لگی کہ بات یہ ہے کہ یہ تو آگے سے بھی زیادہ حسین لگنے لگی، لہذا اس کا کان چھید دیا جائے، ناک. جب ناک چھیدا تو پھر جنت سے ایک وہ آیا یہاں جو ڈالا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. تو بس آپس میں بہت لڑائی جھگڑا. اچھا کہتے ہیں کہ یہ جائنٹ سسٹم بڑا خطرناک ہوتا ہے، کم چلتا ہے. انبیاء کے گھر میں بھی یہ سسٹم نہ چلا. رسول پاک کی 9 یا 11 بیویاں تھیں میرے کملی والی سرکار کی، لیکن سب کے لیے آپ نے علیحدہ علیحدہ جھونپڑیاں بنائی ہوئی تھیں، وکھری وکھری. اس لیے بنائی تھیں اکٹھی رہیں گی تو لڑیں گی. تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مسجد نبوی شریف کے ارد گرد ان کے مکان تھے. یہ حضرت حفصہ کا ہے، یہ عائشہ صدیقہ کا ہے، یہ ماریہ کا ہے، یہ زینب کا ہے. اس طرح نہ گھر بنا رکھے تھے. وہ اپنے اپنے گھروں میں دروازے پر پردے لٹکائے بیٹھی رہتی تھی کہ یہی ان کا ہے. تو پھر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ گھر میں جب آتے تو لڑائی جھگڑا ہوتا. وہ ادھر سے بولتی، یہ ادھر سے بولتی. انبیاء کی تعلیمات جو ہوتی ہیں نا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں. یہ بڑا لمبا چوڑا چیپٹر ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ رب العزت جل مجدہ نے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے پیارے، اس ماں بیٹے کو لے کر یہاں سے نکلو. یا اللہ کہاں جاؤں، کتھے جاواں؟ تو آواز آئی میرے پیارے ہم جہاں بھی لے کے جائیں گے بہتر ہی لے کے جائیں گے. اب دیکھیں کہ انبیاء کا چلنا بھی، جانا اٹھنا بیٹھنا بھی جو ہے یہ کائنات کے لیے ایک اسوہ بنتا، سنگ میل کی حیثیت رکھتا. ایک اونٹنی پر ماں اور بیٹے کو سوار کیا، دوسری پر خود سوار ہو گئے اور آگے آگے جبریل تھے. چلتے چلتے کئی دنوں میں کچھ کھجوریں، کچھ پانی، کچھ ستو، یہ تھوڑا سا توشہ تھا، لے کر جب جہاں خانہ کعبہ ہے بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ، یہاں فلک بوس 6 پہاڑوں کے دامن میں، 2 پہاڑوں کے درمیان جو ہوتی ہے نا جگہ، اس کو عرب والے وادی کہتے ہیں. وادی ہم گلی کہتے ہیں، وہ گلی کی طرح ایک وادی ہوتی ہے. جب اس وادی گلی سے نکلے نا تو آگے درمیان میں نشیب تھا، یعنی ڈونگی جگہ تھی، اور تھوڑی سی ڈلتی ہوئی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہ جبریل کا اشارہ تھا اللہ کی طرف سے، اور کہا ہاجرہ یہاں. تو وہاں اس بیٹے معصوم کو اور اس کی ماں کو وہاں پہ ٹھہرایا. ٹھہرا کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے تو قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، چل پڑے. کوئی بات نہیں کی، بس ٹھیک ہے
چل پڑے. 10 قدم چلے نا تو ہاجرہ دیکھتی رہیں کہ کوئی بات کریں گے, کوئی کام کریں گے, کوئی بندوبست کریں گے. یہاں تو سیاہ کالے پہاڑوں کی وادی, رات کو یہاں کیا ہوگا, اب تو دن ہے, جلتی ہوئی دھوپ میں. تو جب 10 قدم سے آگے پہاڑ 2 تھے, ان سے ٹرن لینا تھا تو ہاجرہ پیچھے آئیں, عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر, ہمیں یہ تو بتا دو کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو اور ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو. آپ نہیں بولے, چلتے رہے. پھر آپ چند قدم پیچھے گئیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں یہ تو بتاتے جاؤ. تو خاموش رہے تو آپ ہی کے منہ سے نکلا, سیدہ ہاجرہ کی زبان سے یہ الفاظ صادر ہوئے, کہا اے اللہ کے پیغمبر ہمیں یہ بتا تو جاؤ کیا اللہ کا حکم تھا. تو حضرت ابراہیم پیچھے کو مڑ کے کھڑے ہو گئے آپ کی طرف چہرہ کر کے, تو یوں چہرہ ہلا کر کہا ہاں ہاجرہ, جو اللہ کا حکم تھا وہ میں نے کر دیا. اب دیکھیں سیدہ ہاجرہ کے ایمان کی بلندی دیکھیں, ایمان کی استقامت دیکھیں. یہ پہاڑ فلک بوس پتھروں کے, یہ تو ماننا بڑے سخت ہوں گے, بڑے اونچی چوٹیوں والے ہوں گے, لیکن جو سیدہ ہاجرہ نے بیان دیا تھا وہ ان سے بھی اونچا اور سخت ترین ہے. وہ کیا, آپ نے کہا ہے ابراہیم اے اللہ کے پیارے پیغمبر, یہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ہمیں اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا, پھر وہ وکیل ہمارے لیے کافی ہے, ہمیں کوئی دکھ نہیں, ہمیں کوئی غم نہیں, پھر ہمارے لیے وہ کافی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہلکا سا مسکرا کر چند قدم آگے گئے تو قرآن نے ایک نقشہ کھینچا کہ وہاں آپ نے کیا کہا. آپ نے وہاں پھر ایک دعا کی, ہاتھ اٹھائے, واپس منہ کر کے ادھر کو کیا کہا, ربنا انی اسکنت من ذریتی, اے میرے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے مبارک مقدس محترم گھر کے پاس بسائی ہے. وہ ایک 2-3 پتھر پڑے ہوئے تھے درمیان میں, جہاں خانہ کعبہ ہے وہ اللہ کا گھر تھا, بس پتھر پڑے تھے نشیب میں درمیان.